بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی نے فرمایا، نرگس کا پھول سونگھنے سے برس، جنون اور جذام سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو، ایک سفید جانور جس گھر میں ہو یعنی سفید خرگوش، اس گھر میں کبھی رزق اور دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ سونف کو دودھ میں ڈال کر پی لیا جائے تو بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ جو عورت پالک کھاتی ہے، اس کا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے، ہمیشہ فٹ رہتی ہے، کبھی پارلر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بند گوبھی کا استعمال موٹاپا ختم کرتا ہے۔ یہ ایک سستی سی سبزی ہے لیکن موٹاپے کے لیے فائدہ مند ہے۔ آب زمزم غور سے دیکھو، نظر تیز ہوگی۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جمعے کو صدقہ کر دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا، اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جو شخص ہر روز کھجور کھائے گا، اس پر کبھی جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کی جائے، وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے لکوہ نہیں ہوتا۔ دہی کے اندر ناریل کا تیل ڈال دو، جلدی کھٹا نہیں ہوگا۔ الٹا مت سوئیں، دل کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو، ادرک کی چائے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ جس دن آپ 3 سے 4 کیلے کھا لیں، اس روز جسم میں درد نہیں ہوگا۔ ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد میں بہترین علاج ہے۔ لہسن کھا کر سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ امرود کاٹ کر سرہانے رکھ کر سو جاؤ، آپ کے قریب مچھر نہیں آئے گا۔ بادام کا تیل ناک میں ڈال کر سونے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کرنے سے بال ساری زندگی خشک نہیں ہوں گے۔ نہال منہ نہانے کی عادت ڈالو، خالی پیٹ نہانے سے کبھی آپ پر بڑھاپا حاوی نہیں ہوگا۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا، اسے رات کو مصلے پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے، اور جو دن میں گناہ کرتا ہے وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ پاؤں سن ہو جائیں، درود پاک پڑھنے سے فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ عاشورہ کے روز کھانا کھلانے سے سال بھر آپ کا رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں۔ عافیت کے لیے دعا مانگے، ہمیشہ پرسکون رہیں گے۔ قضائے حاجت کے وقت فلیش میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے سے وبا سے محفوظ رہتے ہیں۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ جو عورت پر بری نظر ڈالتا ہے، علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ حجاب کرنے والی خواتین کو کبھی کینسر نہیں ہوگا۔ تنگ باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا ہوتی ہے۔ جن کو حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت یاد ہوگی، وہ ایمان کی حالت میں مرے گا۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی، وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ عاشورہ کے دن سرما لگانے سے آنکھیں سارا سال نہیں دکھتی۔ خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ کپڑوں پر لگے کتبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہے، کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کیا۔ سنت نبوی کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے۔ جو دروازے اور دہلیز کی چوکھٹ پر بیٹھے گا، 1 ہفتے کے اندر اندر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے۔ جو کھانا کھا کر نہاتا ہے، وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ زیادہ گرم پانی سے اپنا چہرہ مت دھوئیں، اس سے چہرے کی جلد بوڑھی ہو جاتی ہے۔ کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلا کھائیں۔ انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ بلی گھر میں بچہ دے دے تو رزق بڑھتا ہے۔ جن لوگوں کا وقت زیادہ بیٹھ کر گزرتا ہے، ورزش نہیں کرتے، محنت والا کام نہیں کرتے، ان کو فالج زیادہ ہوتا ہے۔ اسٹرابیری کا جوس پیو، یہ خون کو صاف کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو، کیونکہ یہ شیطان کی خواب گاہ ہے۔ غصہ بیوقوفی سے شروع ہو کر شرمندگی پر ختم ہو جاتا ہے۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے سے معدہ خراب ہونے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکالیں۔ اس میں تھوڑی سی پیسی ہوئی سیاہ مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر پی لیں۔
کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا، دل کو ہمیشہ تندرست رکھنا چاہتے ہیں، پریشان کرنے والی باتیں نہ سوچیں۔ دماغ کو پرسکون رکھیں، ذہنی دباؤ کو فوراً کم کریں، اپنی گھبراہٹ کو اپنے قریب مت آنے دیں، معدے میں جلن کا مسئلہ ہو فوراً علاج کروائیں، شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھیں، روزانہ ورزش کریں۔ یادداشت بڑھانے والی چند غذائیں۔ روزانہ ہر کھانے میں ادرک کا استعمال کریں۔ روزانہ 3 کھجور کھانے کا معمول بنائیں۔ روزانہ 3 پستہ بادام کھائیں۔ پودینے کی چٹنی زیادہ استعمال کریں۔ دودھ میں گڑ شامل کر کے پینے سے بدن میں بے پناہ طاقت آ جاتی ہے اور انسان توانا محسوس کرتا ہے۔ چہرے پر پیاز کا رس لگانے سے چہرے کے داغ دھبے صاف ہوتے ہیں۔ لمبے ناک والی عورت دماغی تیز ہوتی ہے۔ سر پر مولی کا رس لگا دینے سے سر کے بال سفید نہیں ہوں گے۔ جن عورتوں کو پسینہ زیادہ آتا ہے وہ صبح کے وقت کاجو کھائیں۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی وہ دودھ میں شہد شامل کر کے پی لیں۔ لکڑی کا کنگا استعمال کرو، بالوں میں چمک آ جائے گی، بال مضبوط ہوں گے۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانا ہے تو یہ چیزیں کھائیں، روٹی کے ساتھ پیاز کھائیں، پانی میں لیمبو ڈال کر پئیں۔ دن میں 2 مرتبہ ہی کھانا کھائیں۔ کھجور کھاؤ، یہ دل کو طاقت دیتی ہے، جگر اور گردوں کو طاقت دیتی ہے، کمر کو مضبوط کرتی ہے۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا ایسے لوگ دودھ کے ساتھ لونگ کا استعمال کریں۔ بیسن کی روٹی پکا کر کھانے سے حیض کے درد میں آرام ملتا ہے۔ چنے کی دال ابال کر چہرہ دھونے سے چہرہ کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چینی زیادہ استعمال کرنے والے لوگوں کا دماغ کمزور ہوتا ہے اور اکثر باتیں بھولنے لگتے ہیں۔ کالے رنگ کا دوپٹہ پہننے سے عورتوں کے بال جلدی سفید ہوتے ہیں۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ روزانہ یوگا کرنے سے پیٹ کی بیماریاں، شوگر جیسی بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ رات کو اٹھ کر پیشاب کرنے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ جو عورت روزانہ اخروٹ کھاتی ہے ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ لہسن اور ادرک دونوں ایسے مسالے ہیں جن کی تاثیر گرم ہوتی ہے، تاہم یہ قوت مدافعت کو بڑھانے میں بڑے کارآمد ہیں۔ ادرک اور لہسن دونوں وزن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ سوزش اینٹی آکسیڈنٹ اجزاء ہیں جو بیماری سے بچا سکتے ہیں۔ وزن کم کرنے میں کس طرح مدد کرتے ہیں؟ ادرک میٹابولزم کو تیز کرتا ہے، لہسن کیلوریز کو کم اور میٹابولزم کو فروغ دے سکتا ہے۔ مشترکہ ہونے پر یہ طاقتور اور فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ ان کا استعمال کیسے کیا جائے؟ میٹابولزم بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ صبح ادرک کی چائے پئیں، انہیں ایک پاؤڈر میں بھی ملا لیں۔ لہسن اور ادرک دونوں اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی وائرل بھی جانا جاتا ہے۔ انہیں کاسمیٹکس اور مختلف تیلوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لہسن کو مقامی طور پر مہاسوں کے علاج کے لیے بھی لگایا جاتا ہے۔ ادرک اور لہسن کو روزانہ کھانوں میں استعمال کرنا چاہیے۔ صبح نہار منہ دیسی لہسن کا ایک ٹکڑا کھانے سے وزن تیزی سے کم ہوگا۔ اس سے شوگر، بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں رہتی ہے۔ سیب، مالٹا اور انار ایسے پھل ہیں جن کے استعمال سے قوت حافظہ یعنی سبق یاد کرنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ چہرہ بھی چمک اٹھتا ہے۔ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے سونے اور اٹھنے کا وقت پرندوں کے جیسا بنا لو، چڑیوں کے جیسا بناؤ، کیونکہ رزق کی تلاش کا مناسب وقت پرندے ہی انتخاب کرتے ہیں۔ ہفتے میں ایک بار سفر ضرور کیا کرو، اس سے آپ کا دل ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ ساری زندگی پیٹ کی گیس یا قبض کا مسئلہ نہ ہو تو چند کام کر لیں۔ کھانے میں ادرک اور کالی مرچ روزانہ استعمال کریں۔ کھانے کو ہمیشہ چبا چبا کر کھائیں۔ ناشتے میں پانی یا دودھ میں اسمگول ملا کر پی لیں۔ کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ نہار منہ چہرے کو دھوتے وقت پانی میں لیمبو کے چند قطرے شامل کر کے چہرے کو دھونے سے چہرے کی جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ معدے کی تیزابیت کو دور کرنے کے لیے ادرک کا استعمال زیادہ کریں۔ منہ سے بدبو آنے لگے جامن استعمال کریں۔ معدے کا درد ہو، ٹینڈے کا سالن کھا لینے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب مت کیا کریں، اس سے دماغ کمزور ہو جائے گا۔ سونے سے قبل فالسے کا شربت پینے سے معدہ ٹھنڈا اور ٹھیک رہتا ہے۔ پودینے کا استعمال کرنے سے جسم کی جلد نکھرنے لگتی ہے۔ شملہ مرچ کھاؤ، بند کان بھی کھل جائیں گے۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں بننے والی گیس کو مت روکو، جتنا ہو سکے خارج کر دو، ورنہ دماغ پر اثر پڑے گا۔ ہر دوسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں تازہ آب و ہوا کے لیے ضرور کھولیں۔ اپنے گھر میں سورت رحمان کی ریکارڈنگ روزانہ ضرور چلایا کریں، اس سے آپ کو بذات خود اپنے گھر والوں پر بہتری محسوس ہوگی۔ سوتے وقت دل کی گھبراہٹ محسوس ہونے لگے، پیشاب کر لو، دل کی گھبراہٹ فوراً دور ہو جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر لہسن کاٹ کر لگاؤ،
بڑھاپے کی جھلک نمایاں نہیں ہوگی۔ دل کے مریض لوگ آلو بھارا مت کھائیں، زیادہ آم کھانے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جگر کو خراب ہونے سے ہلدی بچاتی ہے، مسواک کرنے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ تھکاوٹ اور پریشانی کے اندر ادرک والی چائے پیو، سکون محسوس ہوگا۔ ہری مرچ ایسی چیز ہے، اس کو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں، پٹھوں میں طاقت آ جاتی ہے۔